سامعین کرام، میں نے قرآن مقدس کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ اس مناسبت سے انشاءاللہ 15ویں شعبان ہے آج، اسی تعلق سے کچھ باتیں ہوں گی۔ آواز میں خراش ہے، گلا خراب ہے، لیکن پیغام میں جو دے رہا ہوں دل کھول لیجئے۔ پیغام جو میں آپ کو سنا رہا ہوں وہ آپ ذر سوال آئے ہیں تو اس سے لکھنے کے قابل ہے، دل کان سب کھول کر کے سنیں۔ اسلام ایک آسان دین ہے، جو دین ہم اور آپ اپنائے ہیں۔ دین اسلام یہ آسان ہے۔ اسلام کے اندر کوئی تنوع، کوئی تام جھام، کوئی جھول جھمیلا، کوئی رسم و رواج نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ لوگوں نے بنا دیا ہو، لیکن اسلام ایک آسان دین ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسانی کو پسند فرمایا ہے۔ ہر معاملے میں آسانی کو پسند کیا ہے، چاہے وہ عبادات کا معاملہ ہو، چاہے وہ معاملات کا معاملہ ہو۔ عبادات میں آپ سب جانتے ہیں کہ کوئی سختی نہیں ہے۔ اس سے پہلے والی قوم میں بڑی سختی تھی، لیکن ہماری اس امت میں بڑی آسانی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ابھی ٹھنڈی کا موقع ہے، ٹھنڈی کا موسم ہے۔ ٹھنڈے پانیوں سے اگر کسی کو الرجی ہے، بیماری ہے، تکلیف ہے، وضو بنائیں گے تو مزید بیماریاں بڑھنے کا اندیشہ اور خطرہ ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ چھوڑ دو پانی، خالی تیمم کر لو، نماز پڑھ لو۔ سفر میں ہے، مشکل ہے، آسانیاں چاہتا ہے اسلام۔ 4 رکعت والی نماز 2 کو پڑھ لو۔ اس سے بھی زیادہ اگر مشکل ہے، شہر میں اگر کرفیو لگ گیا ہو، تیز بارش ہو رہی ہو، گھر میں نماز پڑھ لو۔ اور بھی مشکل ہے تو جمع بین الصلاتین کر لو۔ کھڑے ہو کر کے نہ پڑھ سکتے ہو تو بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتے ہو تو لیٹ کے پڑھو۔ ہر ناحیے سے آسانی کو پسند کیا ہے۔ معاملات کی بات کریں آپ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملات میں آسانی کو پسند کیا۔ ایک شخص کا واقعہ ہے، صحیح بخاری کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ اللہ نے پوچھا اس کو، بتاؤ دنیا سے آئے کیا نیکی کر کے آئے؟ بندہ یاد کرتا ہے، یاد کرتا ہے، خوب یاد کرتا ہے۔ ایک نیکی اس کو سمجھ میں آئی کہ اللہ، میں لوگوں کو قرض دیتا تھا، معاملات کرتا تھا، لین دین کرتا تھا، قرض دیتا تھا۔ اگلا پارٹی اگر مہلت مانگتا تھا مجھ سے کہ ابھی واقعی میرے پاس پیسہ نہیں ہے دینے کا، تو میں اسے مہلت دیتا تھا، چھوڑ۔ اور اگر اس سے بھی زیادہ مشکل آتا تھا، یعنی وہ دینے کے قابل نہیں رہتا، نہیں دے پاتا تھا، اگر معاف کرنا چاہتا تھا، اللہ میں اس بندے کو معاف کر دیتا تھا۔ میں زبردستی نہیں کرتا تھا، سختی نہیں کرتا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہے گا کہ تو میرے بندے کو مہلت دیتا تھا، تو میرے بندے کو معاف کرتا تھا، جاؤ تمہاری کوئی نیکی نہیں ہے، بس یہی ایک نیکی ہے، جاؤ آج میں بھی تجھے معاف کر دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دے۔ تو اسلام میں آسانیاں ہیں، سختی نہیں ہے، جھول جھمیلا نہیں ہے، رسم و رواج نہیں ہے، تنوع نہیں ہے۔ ایک بات آپ کو بتا دیں، ہم دنیا کے معاملے میں بڑا الرٹ ہے۔ کیا الرٹ ہے؟ اگر دنیا کا کوئی ایک سامان ہم خریدنا چاہتے ہیں، تھوڑا کان آپ کھول لیجیے، خریدنا چاہتے ہیں تو بڑی ہم تحقیق کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ سامان واقعی اوریجنل ہے یا نہیں ہے، صحیح ہے یا نہیں ہے، جو اسٹیکر لگا ہو واقعی قابل قبول اسی کمپنی کا مال ہے یا نہیں۔ چھان بین کرتے ہیں تب ایک سامان خریدتے ہیں۔ افسوس یہ لگتا ہے کہ دین کا جب معاملہ آتا ہے
تو ہم اور آپ کیوں نہیں چھان بین کرتے ہیں؟ تب کیوں نہیں تحقیق کرتے ہیں؟ دین کے نام پر ہمیں کوئی کچھ پکڑا دے رہا ہے، پکڑ رہے ہیں، اس کے پیچھے چل رہے ہیں اور وہ عمل کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا، دین کا معاملہ ایسا ہے کہ اگر دین خراب ہو گیا تو آخرت خراب ہو جائے گا۔ یہ یاد رکھیے، دین کے معاملے میں ہمیں طرح طرح کے مولانا لوگ الگ الگ ہمیں پکڑا کے جا رہا ہے، طرح طرح کے ملاوٹ ملا کر کے ہم کو دے رہا ہے، اور ہم بڑی آسانی کے ساتھ اس کو لے کر کے عمل کر رہے ہیں اور کرتے جا رہے ہیں۔ دودھ ہم خریدتے ہیں، دودھ گوالا لوگوں سے تو بڑی بار بار پوچھتے ہیں، یار کہیں پانی تو ملا کے نہیں دے رہے ہو؟ ایک جب دودھ خریدتے ہو آپ تو اتنی تفتیش، اتنا چھان بین کہ کہیں پانی تو نہیں ملایا۔ لیکن جب دین میں نئی نئی چیزوں کو یا طرح طرح کی لا کر کے ہمارے سامنے کھڑا کر دیتا ہے، ہم ایک مرتبہ اس کی چھان بین نہیں کرتے ہیں کہ واقعی یہ دین میں ہے یا نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے یا نہیں بتایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا ہے یا نہیں کرنے کا حکم، صحابہ کرام نے کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ ہم کبھی نہیں سوال کرتے، ہم کبھی نہیں پوچھتے، جو باندھ دے رہا ہے، جو پل رہا ہے، ہم بڑی آسانی کے ساتھ لے رہے ہیں۔ اور مارکیٹ میں ایسے ملا لوگ بھی موجود ہیں جو دین کو بانٹ رہے ہیں اور نئی نئی چیزوں کو لا کر کے ہمارے اوپر تھوپ رہا ہے، کیونکہ دین کا معاملہ ہے۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ نہیں یہ سب تو مولوی لوگوں کا کام ہے، نہیں، آپ کا کام ہے کہ آپ پوچھیں، سوال کریں۔ میں بتا رہا ہوں، میں کوئی یہ نہیں ہوں کہ مولوی صاحب کہہ دیا تو صحیح کہہ رہا ہوگا۔ کہیں بھی آپ کو شک لگے، کہیں بھی آپ کو غلط لگے، فوراً سوال کریں، مولوی صاحب بتائیے یہ حدیث کہاں ہے، یہ دلیل کہاں ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے کہ نہیں کیا۔ آپ ان سے سند مانگیں، آپ ان سے دلیل کا سوال کریں، آپ ان سے حسین حدیث دیکھنے کو کہیں، کیونکہ میرے لیے دو ہی چیز ہے، ایک اطیع اللہ اور ایک اطیع الرسول۔ ایک اللہ کا فرمان چلے گا اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان چلے گا۔ ایک اللہ کا قانون چلے گا، ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قانون چلے گا۔ اس کو اٹھا کر کے باہر کر دیجیے، وضو بنا کر کے آئیں گے، دھو کر کے، دو ہی چیز چلے گا۔ بقیہ میں کیا کہہ رہا ہوں کوئی مجھے حق نہیں ہے کہ میں جو کہہ دوں وہی پتھر کا لکیر ہو، کہ کوئی بھی مولوی صاحب کہہ دے وہی پتھر کا لکیر ہو۔ یہ اتھارٹی، یہ اجازت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صرف اور صرف ایک شخص کو دیا ہے، اور وہ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا، کہ وہ شخص جو بھی کچھ بولتا ہے وہ اپنی طرف سے نہیں بولتا ہے، وہ جو بھی بات کرتا ہے وہ اللہ کی طرف سے بات کرتا ہے۔ وہ اتھارٹی صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ سمجھ لیں، کوئی بھی دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خاص کیا ہے، کوئی بھی مہینہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خاص کیا ہے، جو متعین کیا ہے وہی خاص ہے۔ ہم کسی بھی دین کو عبادت کرنے کے لیے خاص نہیں کر سکتے، یہ یاد رکھیے گا۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جس دین کو خاص کر دیا ہو ہم اس کو عام بھی نہیں کر سکتے۔ مجھے کوئی پاور نہیں ہے، مولانا لوگوں کے پاس کوئی پاور نہیں ہے کہ کسی دین کو وہ عبادت کے لیے خاص کر دے یا کوئی خاص دین کو وہ عبادت کے لیے عام کر دے، کوئی پاور۔ یہ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا پاور ہے کہ جس دن پر جس رات کو عبادت کے لیے خاص کیا ہے وہی خاص رہے گا۔ سمجھ گئے؟ تو دین کے معاملے میں کہیں بھی اگر کچھ آپ کو ملے تو فوراً اس سے سند مانگیں، حدیث مانگیں، دلیل مانگیں کہ آیا یہ قرآن میں ہے یا نہیں، یہ حدیث میں ہے یا نہیں۔ بس یہی دو چیز، اگلا بزرگوں نے دانت توڑا وہ لاکھ دانت توڑ دے، آپ کو اس کے پیچھے دانت نہیں توڑنا ہے۔ سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ؟ بات ابھی آئے گی۔ تو اسلام کے اندر کوئی جھوٹ جھمیلا نہیں ہے، آسانی ہے۔
سختی نہیں ہے، لوگوں نے مشکلوں میں ڈال دیا ہے۔ ان میں سے ایک چیز کیا ہے؟ پہلی چیز جو آج کی رات گزرا، اور آج بھی کتنے لوگ ماشاءاللہ روزے سے ہیں، میں منع نہیں کر رہا ہوں، آپ روزہ رکھیے، خوب رکھیے، لیکن میں برا مت مانیے گا، آج کے دن تو جمعہ کے دن ایسے ہی روزہ رکھنا منع ہے اور ناجائز ہے۔ یاد رکھیے گا، اس ممبر سے ہم لوگ بلا دلیل کوئی بات بھی نہیں کرتے، سمجھ گئے؟ عید کا دن، تہوار کا دن، آپ اگر آگے پیچھے روزہ رکھ رہے ہیں، غور سے سنیے گا، کہیں پیغام یہ نہ چلا جائے کہ چھوٹی مسجد کے مولوی صاحب کہہ دیے کہ جمعہ کے دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ خاص جمعہ کے دن روزہ رکھنا منع ہے، کہ خالی آج ہی رکھیں گے جمعہ کے دن، آپ پیچھے سے رکھتے جا رہے ہیں، ریگولر جمعہ آ گیا تو کوئی پرابلم نہیں۔ رمضان کے مہینے میں ہم جمعہ کے دن بھی روزہ رکھتے ہیں کیونکہ وہ فرض ہے، لیکن خاص اگر جمعہ کے دن روزہ آپ رکھ رہے ہیں تو یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ جمعہ کے دن بھی ایک عید کا دن ہے، اور عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ اگر کسی شخص نے روزہ رکھنے میں آج جمعہ کے دن شب برات کا، پہلی بات تو شب برات کا روزہ کبھی ایک دن ہے ہی نہیں ہے۔ میں نے حدیث سنا چکا ہوں کہ اس مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے پورے شعبان کا یعنی کثرت سے روزہ رکھتے تھے، خالی ایک روزہ کا ثبوت کہیں نہیں ہے، کہیں نہیں ہے، کہیں نہیں ہے۔ تو جو اگر کوئی روزہ رکھتے ہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، چاہے تو وہ روزہ توڑ دے جا کر کے، کیونکہ آج کے دن روزہ رکھنا صحیح نہیں ہے۔ ایک دوسری بات میں کیوں کہہ رہا ہوں، جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر نہ رکھا ہو، نہ کیا ہو، وہ عمل اگر آپ کریں گے تو صحیح نہیں ہوگا۔ آپ کو مثال دیتے ہیں، ایک صحابی آتے ہیں، ملک شام سے ایک شخص آتے ہیں، حضرت عمر بن خطاب کا بیٹا ہے، سنیے گا غور سے، عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ کیا حج تمتع یہاں سے کر سکتے ہیں؟ تو عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ جی ہاں آپ کر سکتے ہیں۔ کہا کہ آپ کے ابا حضور عمر منع کرتے ہیں؟ کہا عمر منع کرنے دو، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے تو بولو کس کو مانو گے، نبی کی حدیث مانو گے کہ ابا کو مانو گے؟ بولو۔ آپ کہتے ہو کہ مولوی صاحب غلط کیا ہے؟ غلط وہ نہیں ہے، غلط یہ ہے کہ ایک صحابی طواف کر رہے تھے اور طواف کے درمیان حجر اسود کے ساتھ ساتھ رکن یمانی کے ساتھ ساتھ وہ چاروں کونوں کا استعلام کر رہے تھے۔ عبداللہ ابن عباس نے فوراً دیکھا، روک دیا، اس کو منع کیا، کہا کہ نہیں ثابت تو نہیں ہے۔ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود کا خالی بوسہ لیتے تھے اور رکن یمانی کا اشارہ استعلام تھا، اب تو چاروں کونوں کا بوسہ لیتے تھے۔ کہا غلط کیا ہے؟ کعبہ ہے، کعبہ خانہ کعبہ ہے، غلط کیا ہے؟ لیس من البیت مہجورا، کہا کہ یہ گھر کی کوئی چیز چھوڑنے کے قابل نہیں ہے، کیا غلط ہے؟ عذاب دے گا؟ کہا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، کہا چھوڑنے کے قابل ہے نہیں، عذاب نہیں دے گا، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہے، اس کی خلاف ورزی کرنے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہیں عذاب دے گا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ سنو، دلیل سے بات کرتے ہیں۔ ایک صحابی نے قربانی کا جانور قربانی کی نماز پڑھنے سے پہلے کر دیا، سب آپ جانتے ہیں، بس نیت ٹھیک تھا، غلط کچھ نہیں تھا، قربانی بھی کیا تھا، لیکن خالی نماز سے پہلے کر دیا تھا۔ کوئی بھی کہہ دے کیا اس کا وہ عمل قبول کر لیا تھا؟ کہا کہ نہیں چلے گا، اس کے بدلے میں تم دوسرا جانور ذبح کرو۔ دین اور شریعت یاد رکھیے گا، آواز گرچہ خراب ہے، پیغام سنو، دین اور شریعت عقل اور رائے سے نہیں چلتی ہے، شریعت سے چلتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے چلتی ہے۔ اگر رائے سے چلتا کہ غلط کیا ہے تو ٹھنڈی میں جو ہم موزے پر مسح کرتے ہیں، کبھی اوپر مسح کرنے کا نہیں کہتا، نیچے کہتا ہے، کیونکہ گندگی نیچے بچے گی۔ بات سمجھو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا
وہی کرنا ہے، نہ کیا ہو اگر آپ کر دیں گے وہ صحیح نہیں ہوگا، الٹا گناہ ملے گا۔ میں روزہ منع نہیں کرتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیے ہوتے، تعلیم دیا ہوتا شب برات کا روزہ رکھو، اللہ کی قسم سب سے پہلے میں روزہ رکھتا اور میں اعلان کرتا کہ آج روزے سے رہے۔ بات سمجھ میں؟ تو نہیں کیا اس میں نہیں کرنا ہے، الٹا اور آگے جھانک لگے۔ ایک چیز دوسری چیز آپ کو بتاتے ہیں، ایک خاص دن میں کہ کہنا مشکل میں ڈال دیا ہے، حلوہ پکتا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کیوں حلوہ پکتا ہے، تو اس کے پیچھے آپ جائیے گا اور دلیل، حلوہ پکنے کا دلیل کتنا لیکچر دلیل ہے، وہ سنیے کتنا بھوسر دلیل ہے، یعنی کوئی معنی نہیں رکھتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت ٹوٹا تھا، جی ضرور ٹوٹا تھا، حدیث دیکھیں گے ہم اقرار کریں گے، ضرور ٹوٹا تھا نبی کا دانت۔ کب ٹوٹا تھا؟ جنگ احد میں ٹوٹا تھا، شوال 3 ہجری میں ٹوٹا تھا۔ کون سا مہینہ تھا؟ شوال کا، نہ کہ شعبان کا، شوال میں ٹوٹا تھا۔ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب دانت ٹوٹا تھا، کچھ کھا نہیں پا رہے تھے، تو آپ نے حلوہ کھایا تھا، اور اسی دانت ٹوٹنے کی وجہ سے کل ہی سوال کیا جب میں نے درس دیا، اویس کرنی نے حلوہ کھایا تھا دانت توڑ کر کے، اس کو نہیں معلوم تھا کہ نبی کا کون سا دانت ٹوٹا تھا، تو اس نے ایک ایک کر کے سارا دانت توڑ دیا اور حلوہ کھایا۔ اللہ کے بندو ٹھیک ہے، تم کو بھی حلوہ کھانے کا شوق ہے، پہلے تم دانت توڑو، دانت توڑو اور دانت توڑ کر کے شوال میں کھاؤ، باقی شوال میں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شوال میں ٹوٹا تھا۔ یہ لیکچر دلیل اسلام میں نہیں چلتا ہے، یہ سب موضوع باتیں، من گھڑت باتیں، گڑی ہوئی باتیں، اسلام اور شریعت سے اس کا دور دور تک کوئی واسطہ نہیں، اسی لیے لوگ حلوہ کھاتے، ہم سرسری بتائیں۔ اس کے بعد لوگ کیا کرتے ہیں، میں نے دیکھا کہ پورا گھر کو خالی کر صاف ستھرا کرتا ہے۔ میں کہا بھائی ٹھیک ہے، یہ بھی ہم اقرار کرتے ہیں، صفائی ستھرائی، الطہارۃ نصف الایمان کہا اسلام میں، باقی صفائی ستھرائی آدھا ایمان ہے۔ ہمیشہ پاک صاف رہو، خالی شب برات کے دن گھر کی صفائی کیوں کرتے ہو؟ بقیہ دن محلے اور گلیوں میں گزرنے کے قابل نہیں ہے، اتنا پر خالی شب برات میں گھر میں پورا خوشبو میں چھا چڑھے بامیاں، خالی ایک دن کیا پتا کیا چلا کہ نہیں، آج کے دن قبرستان سے اٹھ کر کے وہ مردہ روحیں آتی ہیں، نعوذ باللہ، وہ لوگ مر گیا کبھی دوبارہ آ سکتا ہے وہ روح؟ قرآن سے بات کرو، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، جو چل گیا وہ چل گیا برزخ کی زندگی پر، دوبارہ کبھی اگلے والی کی روحیں نہیں ہیں۔ یاد رکھیے گا، جو کہتے ہیں اس طرح کی بات وہ غلط ہے۔ ایک شخص چلا گیا، اللہ مجھے ایک موقع دے دے تاکہ میں اپنے فیملی، اپنے گھر والوں، اپنے بال بچوں کو بتا کر کے آ سکوں کہ ماشاءاللہ جنت ایسا ہے ایسا ہے، میں کر کے آ گیا۔ اللہ کہے گا یہی تو نہیں ہوگا، ایک بار جو سانس روک گیا دوبارہ دنیا میں آنے کا چانس، بولو نہیں، دوبارہ نہیں آ سکتی وہ روح، کبھی نہیں آئے گی۔ کس نے آپ کو بتا دیا کہ نہیں، جو مر گیا چلا گیا وہ روحیں دوبارہ آتی ہیں واپس؟ روحیں کبھی نہیں آتی ہے، یاد رکھیے گا۔ نہیں، اس لیے ہم لوگ چھت پہ حلوہ رکھتے ہیں کہ وہ مردار روح آئے، یہ بھی غلط عقیدہ ہے، یہ بھی غلط تصور ہے۔ اللہ کے بندو، اس طرح چیزوں سے بچو، ٹھیک ہے؟ ایک یہ چیزیں ہو گئی کہ روحیں آتی ہیں، غلط بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ لوگ اس رات میں کیا کرتے ہیں، جھانک کر کے نہیں دیکھیں، عبادت کرتے ہیں، اور کل کیا لوگوں نے، شب قدر کو لوگوں نے بھول گیا، جس کے بارے میں قرآن نازل ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، جس کے بارے میں حدیث باقاعدہ صفحات میں وقت موجود ہے کہ نبی
صلی اللہ علیہ وسلم شب قدر میں جانتے تھے احیا لیلہ وایقظ اہلہ وشد میزرہ، خود بھی جانتے تھے، اپنے اہل و عیال کو بھی جگاتے تھے، کمر میں پٹی کس لیتے تھے۔ صاف حدیث موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود جانتے تھے، لوگوں کو تعلیم بھی دی ہے جاننے کی۔ شب برات اگر اتنی فضیلت والی رات ہوتی تو بتاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہتے کہ امت کے لوگوں تم بھی جاگو اور اپنے بال بچوں بیویوں کو جگاتے بولو، جیسے شب قدر میں حدیث موجود ہے؟ کہاں کا روڑا کہاں تھوڑا؟ کہتے ہیں کہ نہیں، آج کی رات بنی کلب کے بکریوں سے بھی زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوگوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ سب کہاں سے حدیث لائی ہو؟ گھڑی ہوئی بات ہے، موضوع ہے، من گھڑت ہے۔ وہ جو جاگنے والی رات ہے وہ صرف شب قدر والی رات ہے، نہ کہ شب برات والی رات۔ سمجھ گئے؟ تو ایک چیز کیا ہے کہ لوگ راتوں کو عبادت کرتے ہیں، خاص ایک دن رات کو عبادت شب برات کے نام سے نہیں کرنے کا ہے، گناہ ملے گا۔ آگے بتاتے ہیں آپ کو، تھوڑا سا کام بھی کھول لیجیے، بہت اہم بات ہے۔ لوگوں کو کیا دیکھا ہے کہ شب برات میں لوگ جا رہے ہیں کہاں؟ قبرستان کی طرف۔ موبائل میں میرے پاس یہاں کا نیوز بھی موجود ہے، اور پٹنہ جگہ ہے گوپال گنج، وہاں کا نیوز بھی دکھا رہا تھا۔ دکھا کیا رہا تھا کہ اتنے دن سے وہ لوگ قبر کو سجانے لگے قبرستان میں، آج فینش ہوا شب برات کے دن، کیا لائٹ اور کیا کمکمے، کیا لائٹنگ۔ سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ بھائی قبرستان نہیں گویا پارک لگ رہا ہے، جس طرح سجایا تھا کہا کہ یہ پارک لگ رہا ہو۔ اب بتاؤ اس طرح جاؤ گے تو کیا وہاں موت اور آخرت یاد آئے گی؟ بولو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَزُرُوهَا الْقُبُورَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، قبرستان جایا کرو، جہاں جانے سے نصیحت ملتی ہے، موت یاد آتی ہے، آخرت یاد آتی ہے کہ لوگ اس جگہ پہ پڑے ہیں، ہم بھی پڑے رہ جاوے گے، کیا سنسان جگہ ہے، جایا کرو اس جگہ پر۔ تو اس طرح جگہ رہے گی تب تو اب اتنا لائٹنگ اور اتنا فینیشنگ، وہاں لوگوں کو قبر اور موت یاد آئے گا؟ کوئی بولو۔ دیکھ لیجیے گا نیوز آپ کا، سمجھ حضرت عثمان علی رضی اللہ عنہ جب قبر کے پاس سے گزرتے تھے بڑی روتے تھے، انہیں معلوم تھا کہ یہ قبر ہے، پھر یہاں آنے سے موت یاد آتی ہے، لیکن اس طرح قبروں کو بھی سجا دیا۔ اور شیطان کتنا مزین کرتا ہے وہ دیکھیے آپ، کیا ضرورت پڑی قبروں کو سجانے کی بھی نہیں۔ آج کے دن لوگ آئیں گے قبروں کی زیارت کرنے کے لیے۔ آپ بتاؤ اللہ کے بندو، کیا نبی نے صرف ایک ہی دن قبر کی زیارت کرنے کا؟ نہ یہ کہا کہ قبروں کی زیارت کرتے رہو، آخرت اور موت یاد آتی، جب جی میں آئے تب جاؤ، جب خیال آئے تب جاؤ، خاص کیوں ایک دن ہم جاتے ہیں؟ کوئی فائدہ نہیں، سمجھے؟ تو اس لیے یہ بھی چیزوں سے بچو۔ اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو ہمارے لوگ ہیں، آپ جانتے بھی ہیں، خاص اس دن جا کر کے قبروں پہ دعا کر رہے ہیں۔ اللہ کے بندو، یہ سب دین میں نئی چیزیں ہیں، یہ سب سے بچو، یہ سب سے بچو گے تب کامیاب ہو جاؤ۔ یہ سب نہیں کیا تو صحابہ کرام کامیاب ہو گئے، جس کے بارے میں ہمارے نبی نے کہا خیر القرون قرنی، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، صحابہ کا زمانہ ہے، جس کے بارے میں قرآن میں اللہ نے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ایسے ہی چلو جیسے صحابہ کرام چلے، تب جا کر کے ہدایت پاؤ گے۔ یہ سب نہیں کیا میرے صحابہ نے، نہ میرے نبی نے، وہ کامیاب ہو گئے اور اللہ نے رضی اللہ عنہم ورضا عنہ کا سرٹیفکیٹ دنیا ہی میں اتار دیا۔ ہم حیرے بن بھیا کس مولانا کے چکر میں جا رہے ہیں۔ اور ایک بات بتاتے ہیں، جو آدمی بدعت کرتا ہے کو اللہ سبحانہ و تعالی شیطان کتنا کھیلتا ہے۔ میں آج تھوڑا سا ڈیپلی جا کر سوچا کہ واقعی
شیطان کیسے کھیل کھیلتا ہے. جو بدعت کرتا ہے نا اللہ اس کو توبہ کی بھی توفیق نہیں دیتا ہے. کیوں نہیں دیتا ہے؟ آپ سنیے کیوں نہیں دیتا. میں یہ ڈگری پی لیا. آدمی اگر گناہ کرتا ہے تو ایک دن احساس ہوتا ہے کہ میں نے زنا کر لیا، شراب پی لیا، چلو توبہ کرتے ہیں. لیکن جو بدعت کرتا ہے وہ تو نیکی سمجھ کر کے کرتا ہے، وہ تو نیکی کا کام کر رہا ہے تو وہ توبہ کب کرے گا؟ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توبہ کی توفیق نہیں دیتا. اور ایسے ہی کرتے اگر وہ گزر جاتا ہے، مر جاتا ہے، تو ہر حدیث میں آپ سنتے ہیں، ہر خطبہ میں کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جہنم ہوگا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف حدیث موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم انا اعطیناک الکوثر، جب جام کوثر پلا رہے ہوں گے ایسے ہی لوگوں کو وہاں سے بتائیں یہاں سے تو قابل نہیں ہے میرے ہاتھ سے آج حوض کا پانی پینے کا. فرشتوں کو کہے گا کہ آنے دو، کہ نبی نہیں آنے دیں گے. تیری امت کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے نئی نئی چیزوں کو دنیا میں ایجاد کر لیا تھا. سمجھ گئے؟ تو یہ ساری کی ساری چیزیں میرے بھائیوں گھڑی ہوئی چیزیں، من گھڑت ہے. اسلام میں کوئی شب برات وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے. اور اگر ہے کہیں سے تو میں نے آپ کو بڑی اسٹارٹنگ کہا ایک اتنا بڑھیا سے سمجھائے کہ آپ پوچھئے کہ کہاں سے آپ بتا رہے ہیں، کہاں سے کہہ رہے ہیں. وہ چیز ہم لوگوں کو بھی لا کے دیجیے تاکہ جو نہ کرتا ہو اس تک ہم بات کو پہنچائیں گے کہ آپ بھی نہ جائیں گے اور روزہ رکھیں. ورنہ اگر نہیں ہے تو یہ بدعت ہے، اور بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی ہم کو کہیں کا نہ چھوڑے گی، جہنم میں جا کر چھوڑے گی. کھٹے بہت، محنت کی بہت، لیکن پتہ چلا اس روزے کا نہ ثواب ملا نہ رات جاگنے کا کوئی اجر ملا. اللہ سے دعا کریں اللہ سبحانہ و تعالی ہم تماموں کو بدعات، رسومات، خرافات سے بچائے. آمین. ہم تمام کو کتاب و سنت پر چلنے اور اس پر عمل کرنے